اچھا جی، اب یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ کب نازل ہوئی؟ تو عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں منی کے مقام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر وہی مشہور خطبہ جو تھا وہ دیا تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ آج آپ کو خطبہ بھی سنا دیتی ہوں۔ ہمیں بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر وہ کیا تھا۔ تو یہ ایک صحابیہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، وہ ان کا یہ خطبہ جو ہے نا وہ تو ڈفرینٹ روایات میں بھی آتا ہے اور سیم ہی طرح سے ہے۔ تو یہاں سے میں نے صحابیہ جو تھی ان کا لیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ مشعر حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ شاید میں اس کے بعد تم سے نہ مل سکوں، خبردار رہو۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جو لوگ تھے نا حجۃ الوداع کے موقع پر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد میں تمہیں مل سکوں گا کہ نہیں، خبردار رہو کہ تمہارا خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے۔ اب یہاں پہ غور کریں آپ ذرا، ہم کہتے ہیں نا کہ کہاں پہ حرام، ہر چیز کو حرام نہ کہو، ایسی ہر چیز کے بارے میں بولتے رہتے ہو۔ اب دیکھیں کسی کو لٹل کرنا، ہم نے کتنی پڑھا تھا نا لاسٹ ٹائم بھی، کسی کی بےعزتی کر دینا، کسی کی چغلی لگا دینا، عزت ہی ہے نا کسی کی، آپ اس کو عزت کو خراب کریں، وہ بندہ ادھر نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، وہ سامنے ہے، پھر بھی آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، حرام ہے۔ حرام کا لفظ اس کے اوپر لکھ لیا کریں۔ یہ میں اس لیے اتنا کھول کے بتاتی ہوں کہ جب ہم کبھی بولے نا کہ مذاق سے کسی کو کہہ رہے ہیں تو ایک دم سے دل پہ ہاتھ پڑ جائے ہمارے کہ یہ میں حرام کام کر رہی ہوں، کیونکہ کہنا بڑا بندہ سوچتا کوئی نہیں، اب ہر چیز پہ حرام حرام کہہ دیتی ہوں، میں مذاق سے کہہ رہی تھی، مذاق سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح سے یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو، یہ بات تم میں سے جو قریب والا ہے وہ دور والے کو پہنچا دے۔ اسی لیے تو آج ہمارے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ کہ جو لوگوں نے اسی طرح سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایز اٹ از پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، کیا میں نے تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا؟ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ یہ جو خطبہ جب ختم ہوا تو ہم مدینہ جب واپس تشریف لائے تو کچھ ہی دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ اچھا، اب ابن عباس فرماتے ہیں، ابن عباس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، عبداللہ بن ابن عباس، کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ام المومنین ام حبیبہ کہتی ہیں، یہ ہم نے بہت دفعہ سنا نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو یہ وہی بات ہے کہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رونے لگیں اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو یہ سن کر وہ ہنسنے لگی۔ تو یہی سورہ تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل گئی تھی، ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرا وقت قریب ہی آن پہنچا ہے۔